عظیم کتاب ریاض الصالحین کی یہ ہماری تیسری نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کے بیان کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب توبہ کا قائم کیا۔ سب سے پہلا جو بیان آپ نے ذکر فرمایا وہ اخلاص اور نیت پر مشتمل تھا، جس کو آپ نے سابقہ درس میں سماعت فرمایا۔ اب یہ درس توبہ کے بارے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں باب التوبتی، توبہ کا بیان۔ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب فإن كانت المعصیۃ بین العبد وبین اللہ تعالی لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثۃ شروط۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ آدمی جتنے گناہ کرتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، ہر گناہ سے توبہ کرنا آدمی کے اوپر واجب ہے۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالی سے ہو، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہ ہو، بلکہ گناہ کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہ رہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ فلہا ثلاثۃ شروط، یعنی گناہ کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس میں تلف نہیں ہوا ہے، کسی آدمی کے حق سے گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں توبہ کے مقبول ہونے کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ فرماتے ہیں احدھا، پہلی شرط ان یقلع عن المعصیۃ، کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اقلع یقلع، اقلاع کے معنی عربی زبان میں چھوڑنے کے آتے ہیں۔ ان یقلع عن المعصیۃ، بالکلیہ طور پہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ والثانی ان یندم علی فعلھا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر، اس گناہ کے کام پر ندامت، پشیمانی، شرمندگی کا اظہار کرے۔ والثالث، اور تیسری شرط ہے ان یعزم الا یعود الیہا، اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو علماء کرام نے سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، اور اگر گناہ اور معصیت بین العبد و بین اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو، کسی بندے کا حق اس سے وابستہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس گناہ سے توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ توبہ 3 شرطوں کی صورت میں ہی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معصیت سے آدمی باز آ جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کے کام پر شرمندہ اور پشیمان ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم، یعنی پختہ ارادہ کر لے۔ ان 3 شرائط کو بیان کرنے کے بعد علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو جائے، یعنی ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے، یعنی پہلی شرط بیان کی گئی تھی گناہ سے باز آ جانا، گناہ کا کام نہ کرنا، وہ گناہ کے کام کو نہ چھوڑے بلکہ گناہ کا کام کرتا جائے اور اس کے ساتھ توبہ کرے، یا گناہ کے کام کو تو چھوڑ دیا لیکن اس کو پشیمانی اور شرمندگی کا احساس اس کے دل میں نہیں ہے، یا وہ پختہ ارادہ نہیں کیا گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا بلکہ اس کے دل میں ایسا کچھ ارادہ ہی نہیں ہوا۔ یہ جو 3 شرائط بیان کیے گئے ہیں توبہ کی مقبولیت کے لیے، اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی بھی شرط ادا نہ کی جائے، اگر کوئی بھی شرط مفقود ہو، موجود نہ ہو، لم تصح توبتہ، تو ایسی صورت میں اس کی توبہ درست نہیں ہوتی ہے، درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان گناہ کا معاملہ تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوامر دیے ہیں، یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، بندہ اس کو نہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے اور جن چیزوں سے بچنے اور اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس سے نہ بچے تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو اوامر اور نواہی،
اللہ तबारक व तआला ने जिन कामों को बजा लाने का हुक्म दिया है और जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है, अगर बंदा उसके मुताबिक अमल न करे तो ये गुनाह होता है बंदे के दरमियान, खुदा के दरमियान। तो ऐसे गुनाह से तौबा करने के लिए 3 काम बंदे को करना होते हैं। पहला काम आपने सुना कि गुनाह से बाज आ जाए, दूसरा आपने सुना कि पशेमान रहे, तीसरा आपने सुना कि पुख्ता इरादा करे दोबारा गुनाह की तरफ नहीं लौटेगा। अब दूसरी बात, ये तो था बंदे और खुदा के दरमियान का मामला। दूसरा मामला, व इन कानतिल मासियतु ततअल्लक़ु बि आदमिय्यिन, अगर गुनाह का ताल्लुक़ दूसरे आदमियों से है, यानी किसी आदमी से गुनाह का ताल्लुक़ है, तो उसके लिए अरबा फशुरूतुहा अरबाअतुन, तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। गुनाह का ताल्लुक़ अल्लाह से हो तो 3 शर्तें हैं, गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे से हो, गुनाह का ताल्लुक़ किसी आदमी से हो तो उसकी 4 शर्तें हैं। हादिही सलासा, अब तक जो 3 शर्तें बयान की गई वो 3 के रहने के साथ साथ और एक मज़ीद शर्त है उसमें, वो ये है व अन यबरअ मिन हक़्क़ि साहिबिहा, कि वो साहिब हक़ का हक़ अदा कर दे। चौथी शर्त ये है कि साहिब हक़ का हक़ अदा कर दे, यानी किसी आदमी का हक़ अगर नाहक़ ये खा गया तो ऐसी सूरत में इस गुनाह से उसी वक्त आदमी को तौबा नसीब हो सकती है, उस गुनाह से तौबा उसी वक्त आदमी की मकबूल हो सकती है जब आदमी वो साहिब हक़ का हक़ अदा करे। फ़इन कानत मालन, अब साहिब हक़ का हक़ अदा करे तो हक़ सिर्फ माल की शक्ल में नहीं है, हक़ सिर्फ तकलीफ़ की शक्ल में, हक़ सिर्फ ग़ीबत की शक्ल में नहीं, हक़ के मुख्तलिफ़ तुरुक़ हैं, मुख्तलिफ़ जिहतें हैं। अल्लामा इमाम नववी फरमाते हैं फ़इन कानत मालन औ नहवहु रद्दहु इलैहि, अगर किसी का माल या इसी किस्म की कोई चीज़ नाजायज़ तरीक़े से ली हो तो उसे वापस कर दे। अगर किसी का माल ले लिया या कोई चीज़ उसके पास से लिया, रद्दहु इलैहि, तो उसे वापस करे तब उसकी तौबा कबूल होगी। व इन कान हद्द क़ज़्फ़िन व नहवहु मक्कनहु मिन्हु औ तलब अफ़्वहु, अब दूसरी बात, किसी पर तोहमत वग़ैरह लगाई हो तो उसकी हद अपने नफ्स पर लगवाए। किसी पाक दामन आदमी पर तोहमत लगा दिया तो ऐसी सूरत में उसका ज़िक्र करे और ये कहे कि ये तो बड़ा पाक दामन था लेकिन मैंने उस पर तोहमत लगाई, और तोहमत लगाने पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हद मुकर्रर फरमाई है 80 कोड़े, वो 80 कोड़े अपने ऊपर लगवा ले, तब जाकर उसकी तौबा कबूल होगी। एक बात। या फिर औ तलब अफ़्वहु, या जिस पर तोहमत लगाया था ज़िना की वग़ैरह की, तो ऐसे आदमी से मुआफ़ी तलब कर ले। 2 बातें। व इन कानत ग़ीबतन इस्तहल्लहु मिन्हा, फरमाते हैं कि अगर किसी एक अगर ग़ीबत अगर उसकी किया हो, इस्तहल्लहु मिन्हा, तो वो उसको हलाल कर ले, यानी उससे माफ़ी मांग ले, उसके सामने उसका ज़िक्र करे और शर्मिंदा हो। अगर किसी की ग़ीबत किया था, इस्तहल्लहु मिन्हा, तो उस ग़ीबत को अपने लिए हलाल कर ले, यानी उसकी मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि ग़ीबत करके उसने उसको उसके ग़ियाब में नुकसान पहुँचाया है। वयजिबु अन यनूब मिन जमीइ ज़ुनूबि फ़इन ताबा मिन बादिहा सह्हत तौबतुहु इंद अहलिल हक़्क़ि मिन ज़ालिका ज़ंबी व बक़िया अलैहिल बाक़ी। फरमाते हैं ज़रूरी है अन यतूबा मिन जमीइ ज़ुनूबि, कि तमाम गुनाहों से तौबा करें। एक आदमी की ग़ीबत किया था, उससे तो तौबा कर लिया, लेकिन किसी का माल ले लिया था, उससे तौबा नहीं किया, या किसी की चुगली किया, उससे तौबा नहीं किया, या किसी पर तोहमत लगाया, उससे तौबा नहीं किया। जितने आदमी गुनाह करता है तमाम गुनाहों से तौबा करना आदमी के ऊपर वाजिब है। फ़इन ताबा मिन बादिहा सह्हत तौबतुहु, अगर कोई आदमी बाज़ गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी तौबा सही तो हो जाती है। उसके बाद फरमाते हैं इंद अहलिल हक़्क़ि, अहले हक़ के पास, अहले हक़ यानी अहले सुन्नत व जमात के पास अगर कोई आदमी अपने बाज़ गुनाहों से तौबा करता है तो उसकी तौबा दुरुस्त हो जाएगी। व बक़िया अलैहिल बाक़ी, और बाकी जो गुनाह है उसके ऊपर बाकी रहेंगे जिनसे वो तौबा नहीं किया है। वक़द तज़ाहरत दलाइलुल किताबी व सुन्नती व इजमाउल उम्मती अला वुजूबि तौबा, और किताब कुरान करीम और अहादीस करीमा और इजमाए उम्मत के बेशुमार दलाइल हैं जिसमें ये नतीजा हमको मिलता है कि तौबा करना हर मुसलमान पर वाजिब है। जितने वो गुनाह किया है तमाम गुनाहों से तौबा करना ये वाजिब है। कुरान, हदीस और इजमाए उम्मत से मुख्तलिफ इस पे दलाइल, कई दलाइल मिलते हैं।
تو علامہ نبوی رحمتullah علیہ نے یہ باب توبہ کا قائم فرمایا. آپ نے مقدمے کے طور پہ چند باتیں توبہ کے متعلق اہم بیان کی. قال اللہ تعالیٰ، اس کے بعد آپ آیت کریمہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ فرماتا ہے اے مومنو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقال تعالی، اللہ نے اور ایک مقام پہ فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاؤ. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے. وقال تعالی، اس کے بعد پھر اللہ اور ایک مقام پہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو. یہ 3 آیات بینات آپ نے توبہ کے سلسلے میں پیش فرمائے. اس کے بعد آپ حدیث شریف بیان فرماتے ہیں توبہ کے متعلق. اس باب کی پہلی حدیث ہے اور تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا حدیث کا نمبر 13 ہے. امام نبوی رحمتullah علیہ نے جو کتاب کا آغاز کیا ہے وہاں سے حساب کرے تو حدیث کا نمبر 13 ہے. اور باب التوبہ، توبہ کے بیان میں یہ پہلی حدیث ہے. فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. فی الیوم، دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زیادہ مرتبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو جہاں، سرور کون و مکان، تاجدار انبیاء، تمام انبیاء کے سردار فرماتے ہیں کہ میں رات دن فی الیوم، دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری رحمتullah علیہ نے روایت کیا ہے کتاب الدعوات باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ میں. اب اس حدیث شریف سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ایک تو توبہ اور استغفار کی اس میں ترغیب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہے. کوئی صغیرہ گناہ ہو یا کوئی کبیرہ گناہ ہو، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، کوئی گناہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد نہیں ہوتا ہے. تمام انبیاء اس سے معصوم ہیں. جب انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا اس سے معصوم ہیں. کوئی گناہ سرزد نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار فرماتے تھے. اس میں تو 70 مرتبہ ہے. مسلم کی روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں 100 مرتبہ کا تذکرہ ملتا ہے. ایک دن میں حضور پاک علیہ السلام 70 سے 100 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے تھے. تو توبہ اور استغفار کی ترغیب امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عمل فرمایا. تو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چھوٹا گناہ ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہو، اس کے باوجود اس قدر توبہ کا اہتمام فرمایا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کو کس قدر توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. اور توبہ کی کثرت، بار بار توبہ کرنا اور توبہ میں استمرار یعنی مسلسل توبہ کرتے رہنا، یہ آدمی کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ غیر شعوری طور پر بھی آدمی سے بعض گناہ سرزد ہوتے ہیں. مسلسل توبہ کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر شعوری طور پر صادر ہونے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اس حدیث شریف سے ہم کو 2 پیغام ملے. ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آقا دو جہاں جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تعلیم امت کے لیے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تو ہم کو کس قدر توبہ کرنی چاہیے. اور دوسری بات، کثرت سے آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ غیر شعوری طور پہ، غیر ارادی طور پہ بندے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں رات اور دن میں، اس توبہ کی کثرت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث نمبر 14، دوسری حدیث وعن الاغر بن یسار المزنی